اتحاد کے زیر اہتمام دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف ڈی سی کمشنر آفس کے سامنے دھرنے میں موجود پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنماؤں قہار ودان صاحب، کبیر افغان صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نصیر شاہوانی صاحب، غلام نبی مری صاحب، اسی طرح نیشنل پارٹی کے ہمارے دوست خیر بخش بلوچ صاحب، آغا گل صاحب، حاجی عطا محمد صاحب، اور یہاں تشریف فرما ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی کونسل کے اراکین جناب ماسٹر عبدالعلی ہزارہ صاحب، داؤد چنگیزی صاحب، ضلعی قائدین اور تمام کارکنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں 17 دن سے مسلسل یہاں پر موجود سیاسی کارکنوں کی استقامت، صبر و حوصلہ اور انتہائی جمہوری اور سیاسی رویے کے ساتھ مسلسل احتجاج کرنے پر آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ہم اور آپ اچانک اس سیاسی عمل میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ اچانک نمودار ہو کے لوگوں سے ووٹ مانگنے والے نہیں ہیں۔ ہم اور آپ ایک مسلسل سیاسی عمل اور مسلسل جمہوری عمل اور مسلسل تنظیمی عمل کے پیداوار ہیں۔ ہم اور آپ مسلسل جدوجہد کے پیداوار ہیں، جس نے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر پارٹیوں کے اندر نہ صرف بہتر انداز میں اپنی اقوام کی سیاسی نمائندگی کی ہے، بلکہ اپنے معاشرے کو کوشش کی ہے کہ ایک سیاسی سمت دے دے، ایک جمہوری ماحول دے دے۔ اپنے معاشرے میں، اپنے علاقوں میں کوشش کی ہے کہ کس طرح سیاسی اور جمہوری شعور اجاگر کیا جائے، کس طرح پارلیمان کی بالادستی، جمہور کی بالادستی، آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ انچارج جماعتی اتحاد کے تمام کارکنوں اور قائدین کی مسلسل جدوجہد ہے۔ تو دوستو، جس طرح بتایا گیا کہ چونکہ دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں ایک متنازع اسمبلی بننے جا رہی ہے اور جس میں عوام کی حقوق کی بات تو نہیں ہوگی، جس طرح چور دروازے سے لوگوں کو، پیراشوٹرز کو اسمبلی پہنچایا گیا ہے، اب وہ اسمبلی عملاً فعال کی جائے گی اور وہاں اسی طرح ہمارے حقوق کا سودا کیا جائے گا۔ دوستو، میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 28 تاریخ کو جب یہ لوگ حلف لیں گے، یہ لوگ کس منہ سے حلف لیں گے؟ ان کا ضمیر کہاں ہوگا؟ یہ وہاں پر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کیا کہیں گے کہ وہ عوام کے اجتماع سے آئے ہیں وہاں پر، کہ وہ عوامی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں وہاں پر؟ یہ لوگ خدا کو حاضر و ناظر جان کر پھر جھوٹ بولیں گے؟ ان لوگوں کا ضمیر نہیں ہوگا؟ یہ شرمندہ لوگ، ان کے جھوٹ اور ان کی شرمندگی پوری عمر ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ یہ ہماری اور آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہو۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ہم اور آپ ایک تنظیمی اور جمہوری جدوجہد کی پیداوار ہے، ہمارا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے، ہماری ہر پارٹیوں کے اپنے اہداف ہے، اس میں سب سے اہم ہماری پارٹی ڈسپلن ہے، ہماری تنظیمی ڈسپلن ہے، جس پر یہ 4 جماعتیں استوار ہے، جن کی جڑیں عوام کے درمیان ہے۔ آپ لوگوں نے کسی صورت مایوس نہیں ہونا ہے۔ سیاسی عمل ایک مسلسل جدوجہد ہے، سیاست ایک مسلسل عمل کا نام ہے، ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اس طرح کی آزمائشیں سیاسی جماعتوں کے لیے، سیاسی قائدین اور کارکنوں کے لیے آتی رہتی ہے، اور ہم نے اور آپ نے استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے اس شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنی آئین، اپنی جمہوریت، اپنی اس اسمبلی کے لیے جہاں پر ہمارے اکابرین نے جس کی بنیاد رکھی، جہاں پر ہماری ایک روایت ہے، جہاں پر اسمبلی کا ایک تقدس ہے، تو ہم اس اسمبلی کے تقدس کو چوروں لٹوروں کے ہاتھوں پامال ہونے
ہرگز نہیں دیں گے. ہم جدوجہد کریں گے, آخر وقت تک جدوجہد کریں گے. جس طرح بتایا گیا کہ آج سے ہمارا یہ دھرنا پورے بلوچستان میں پھیلے گا, ہر ڈسٹرکٹ میں پھیلے گا, جلسے جلوس ہوں گے, دھرنے دیے جائیں گے, اور اس وقت تک ان کا پیچھا کریں گے جب تک ان کا ضمیر نہیں جاگے گا, جب تک عوامی مینڈیٹ کو اس کے اصل شکل میں بحال نہیں کیا جائے گا. تو دوستو, میں ایک بار پھر تمام جماعتوں کے سیاسی کارکنوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے قائدین, آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ ہے, آپ لوگ پارٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کی بدولت پورے بلوچستان میں, پورے پاکستان میں ہماری آواز گونجی ہے, بلکہ انٹرنیشنل فورم پر ہماری آواز گونجی ہے کہ جس طرح ہمارے ساتھ جو کھلواڑ ہوا, ہمارے لوگوں کی ووٹوں کے ساتھ جس طرح کی بددیانتی ہوئی, ناانصافی ہوئی, اس کے خلاف آپ لوگوں نے ایک استقامت کے ساتھ, صبر و حوصلے کے ساتھ, ایک ڈسپلن کے ساتھ اس تاریخی دھرنے کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہو. میں ایک بار پھر آپ سب کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اس توقع اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی یہ سیاسی جماعتیں بیدار رہے گی, کوئٹہ کے حقوق کے لیے, بلوچستان کے حقوق کے لیے, آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہماری اور آپ کی جدوجہد جاری رہے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.